اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات اور ان کی آل اولاد کے اوپر۔ ناظرین اکرام، پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان پیدا کیے گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہ مذہب ہے جہاں اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو ایک مقام دیا ہے۔ ناظرین اکرام، جہاں اس معاشرے میں، اس مذہب میں مردوں کو اللہ نے مقام دیا، وہاں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بہترین مقام دیا۔ نہ صرف مقام دیا بلکہ ان کی وہ عزت کی کہ جس کا آپ یقین جانیے کہ نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین اسلام کو پھیلایا تو آپ یقین جانیے کہ جن خواتین بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اسلام آنے کے بعد ان بچیوں کی عزت میں اضافہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹیوں جیسے رشتے سے عطا کیا۔ یہ بیٹیاں کون تھیں؟ یہ عالم اسلام کی پیکر تھیں، یہ جنت کی سردارنیاں تھیں، یہ عورتوں کا مقام تھا۔ ناظرین کرام، اس کے اوپر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے متعلق کیا احکامات فرمائے۔ ناظرین کرام، عورتوں کو اللہ رب العالمین نے جو مقام دیا، نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام دیا، اس بات کا کوئی ثانی نہیں۔ جو عزت، جو مرتبہ اسلام نے دیا، وہ دنیا کے کسی مذہب نے اسلام کو وہ مرتبہ نہیں دیا۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے علامہ افتخار قادری صاحب۔ مشکور ہوں سر آپ کا، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب، آپ کا مشکور ہوں، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ میرے ساتھ کلام پڑھنے کے لیے موجود ہیں حافظ حسان رضا قادری صاحب، آپ کا مشکور ہوں، آپ میرے پروگرام میں کلام پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ میرے ایک پروگرام میں اور تشریف لائے تھے لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ سے کلام نہیں لے سکا۔ تو سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ حامد رضا صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب۔ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر عورت کے کیا حقوق رکھے ہیں، کیا اختیارات رکھے ہیں، کیا مقام رکھے ہیں، قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا بیان فرمائیں گے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید،
الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت مشکور ہوں جناب مدثر فاروقی صاحب اور میٹرو کے چینل کے تمام انتظامیہ سے میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس چینل پر دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس چینل پر آنا دین کی خاطر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دین کے صدقے ہم سب کی بے حساب اور تمام امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ عورتوں کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم دیا ہے اور کیا ان کے حقوق ہیں اور کیا شان ہے عورتوں کی۔ بے شک۔ آپ دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ لڑکیوں کو ناپسند فرماتے تھے، بے شک۔ اور جیسے ہی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا، ظلم کی انتہا کی جاتی تھی، اور اس وقت جہالت کا ایسا معاملہ تھا کہ کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں، اس دنیا میں بھیج کر یہ اعلان فرما دیا کہ میرا محبوب رحمت والا ہے، میرا محبوب شان والا ہے، اور میرا محبوب رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ رحمت للعالمین انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے رحمت للعالمین بنا کر۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے عورت والا معاملہ جو ہے، جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی مقام عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ جو عورت کی عزت کرتا ہے اور عورت کو مقام دیتا ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ گھر والوں سے مراد کیا ہے؟ اپنی زوجین کا خیال رکھنے والا، اپنے بچوں کا خیال رکھنے والا، اپنی اولاد کا خیال رکھنے والا۔ یاد رکھ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند عورتیں حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سب پر قربان جائیں، دین اسلام کے اندر جو حقوق مرد کو ملے وہ عورتوں کو نہیں ملے۔ شکوہ کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت گھر میں رہتی ہے، گھر میں نماز پڑھتی ہے، اور مرد مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، اسے کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مرد جہاد میں جاتا ہے، اگر بچ جاتا ہے تو غازی کہلاتا ہے، اگر شہید قتل کر دیا جائے، مارا جائے تو اسے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، اسے شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ ہم عورتیں گھر میں رہ کر ہم ان معاملات سے مرحوم ہیں، کیا کیا جائے؟ ان معاملات کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم گھر میں رہ کر با پردہ رہ کر اپنے شوہر کی اتباع کرنا۔ تم نے دنیا میں اپنے شوہر کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں پھر ارشاد فرمایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر قربان جاؤں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت بچے کو جنم دیتی ہے اور جو تکلیف برداشت کرتی ہے، اتنا ثواب جتنا میدان جنگ کے اندر ایک مرد کو شہید ہونے کا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ایک اور مثال میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اور پھر عورتوں کے مقام کے حوالے سے جی، ایک شخص اپنی زوجہ کو یہ کہہ کر بیرون ملک چلا گیا، اپنے شہر سے دور چلا گیا اور کہنے لگا جب تک میں نہ آؤں آپ اس گھر سے باہر نہیں جائیں گی۔ وہ کہہ کر چلا گیا، اس کا کوئی سخت حکم نہیں تھا، لیکن وہ بی بی، وہ عورت اپنے شوہر کی اتنی فرما بردار تھی، اور پھر اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ہے ذرا سنیے گا مدثر بھائی۔ پھر وہ چلے گی، اس کے بعد کیا ہوا، چند دن کے بعد اس عورت کا والد جو ہے وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہوا، لوگوں نے اطلاع دی کہ آپ کے والد کی جو ہے حالت غیر ہے، آپ جا کے اس کو مل لیں۔ اور یہ زمانہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ہے،
اس وقت کی بات ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ واقعہ ہوا. لوگوں نے جا کر بتایا کہ ایک شخص اپنی زوجہ کو گھر پر چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اسے یہ حکم دے کے گیا ہے کہ تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. اب کیا کیا جائے؟ اس کا والد بیمار ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کی اتباع کرے تو اس میں اس کی بھلائی ہے، اگر جانا چاہے تو جا سکتی ہے. پھر دونوں طرف راستہ بتا دیا گیا. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم و شان اس قول پر اس عورت نے عمل کیا، اپنے شوہر کی اتباع کی، اپنے شوہر کی اتباع کی. پھر چند دن گزرنے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا. پھر بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ شوہر کا حکم مانا جائے یا والد کے جنازے میں شرکت کی جائے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی ارشاد دہرایا، فرمایا اگر اپنے شوہر کی اتباع کر لیتی ہے تو اس میں اس کا زیادہ فائدہ ہے، اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے. تو پھر اس نے شوہر کی ہی اتباع کی. چند دنوں کے بعد اس کا شوہر واپس آ گیا. وہ عورت اپنے والد کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں گئی، جنازے کے اندر بھی نہیں گئی، شوہر کی اتباع میں. اور پھر جب اس کا شوہر واپس آیا، ذرا سنیے گا، محبت بھری بات ہے، تو جب آیا اس نے سارا ماجرا بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، میرے والد کا انتقال ہوا، میں نہیں گئی آپ کے کہنے پر. تو وہ بڑا شرمندہ ہوا، اپنے حکم پر اپنی زوجہ کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ اپنے والد کے گھر پر نہ جائے، لیکن آپ کے حکم پر اس نے عمل کیا ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے جو حکم دیا اس پر اس نے عمل کیا. اس کے عمل کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ عورت جب آپ کے حکم میں گھر پر رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر ایسا فضل فرما دیا ہے، جب اس کا والد انتقال کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا وہ گناہگار تھا، لیکن آپ کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، بہت ہی اچھی بات فرما رہے تھے جناب علامہ افتخار قادری صاحب. عورتوں کا کیا اللہ نے مقام رکھا ہے، عورت اگر اپنے شوہر کی اتباع کرنے پر آ جائے تو اللہ نے اس کے لیے کیا مقام رکھا ہے. عورت تو ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے. یہ چار رشتے اتنے حسین میرے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر عورت کے لیے بنائے ہیں کہ وہ ہر مرتبے کے اوپر فائز ہے. وہ ماں ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اگر وہ آپ کی زوجہ ہے اور آپ سے اس سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے لیے دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں اور کامرانیاں رکھی ہیں. اگر آپ بیٹی کے باپ ہیں اور آپ کی ایک بیٹی ہے، دو بیٹیاں ہیں، تین بیٹیاں ہیں، تو آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہیں انہوں نے ان کی بہترین پرورش کی، ان کو بہترین پال پوس کے بڑا کیا، اور یہاں تک کہ ان کی شادیوں کا وقت پہنچ گیا اور انہوں نے ان کو بہترین طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کیا، تو جنت میں وہ اور میں اس طریقے سے ہوں گے. یہ کس لیے مقام دیا؟ کیونکہ ایک عورت کو پال کر بڑا کرنے تک کا اس کا جو مقام تھا، اگر ہم اور آپ اپنی زوجہ کا یعنی کہ اپنی بیویوں کا احترام کرتے ہیں تو اللہ نے اس پہ ہمیں کتنا اجر رکھا ہے. ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان میں. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. میرے ساتھ موجود ہیں حسان رضا قادری صاحب. ان سے لیتے ہیں ایک کلام، پھر بات کریں گے عورتوں کے حقوق کے اوپر. اللہ
جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں کیا لطف گو محشر میں قدموں میں گرون کے، کیا لطف گو محشر میں قدموں میں گرون کے، وہ ہنس کے فرمائے دیوانہ دیوانہ، وہ ہنس کے فرمائے دیوانہ دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے میرے آقا، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ کلام پیش کر رہے تھے جناب حسان رضا قادری صاحب، بہترین کلام پیش کر رہے تھے۔ حضرت یہ بتائیے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کا کیا اللہ نے مقام رکھا ہے؟ دیکھیں مدثر بھائی، عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے اور مرد کو بھی مقام دیا ہے۔ بے شک۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورت پر حاکم ہے۔ مرد اچھا جی۔ تو جو عورت مرد کی اتباع کرے گی اور اس کا اجر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائے گا۔ اب دیکھیں مقام کی اگر بات دیکھیں، اگر ہم عورت کو عزت دیں گے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو عزت دی ہے۔ بے شک دی۔ ٹھیک ہے، جب آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، آپ کی صاحبزادی جب آپ کے سامنے آتی، آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور اپنے سینے سے لگاتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور فرماتے کہ میں بیٹی کا باپ ہوں اور تم بھی بیٹیوں کی عزت کیا کرو۔ بے شک۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجین کو بھی عزت دی۔ بے شک دی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشی کے عالم میں تھے، گھر پر موجود تھے، ایسے ہی مسکرا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کو بیان کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور اچانک مسکرانے لگے۔ تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج اس خوشی کے بدلے میں آپ سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی؟ تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں کچھ مشورے کے ساتھ کچھ آپ سے مانگنا چاہتی ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ بتاؤ کس سے مشورہ کرنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اے میرے سر کے تاج میں اپنے بابا جان سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اپنے والد سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان کے گھر پر گئیں اور اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مانگا ہے، تو ان سے میں نے مشورہ طلب کیا ہے کہ میں اپنے والد گرامی سے مشورہ کر کے آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں بارگاہ رسالت سے کیا طلب کروں، کیا مانگوں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان جاؤں، آپ نے فرمایا کہ جاؤ بارگاہ رسالت میں صرف ایک بات پوچھ لو، وہ ہمارے لیے کافی ہے، صرف ایک بات پوچھ لو، مانگا کچھ نہیں ہے، صرف ایک سوال کا جواب پوچھ لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی بابا جان کیا پوچھوں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم غلاموں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنی شان والا بنایا ہے کہ کیا ہی کہنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بابا جان سے پوچھا کہ کیا پوچھا جائے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹا تم جاؤ بارگاہ رسالت میں عرض کرو، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے معراج کے وقت اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور جو گفتگو ہوئی، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں وہاں پر، ایک راز و نیاز کی بات بتا دیں ہم اس میں راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے آ گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگی ہمارا مشورہ ہو گیا ہے، ہم آپ سے ایک سوال کا جواب چاہتے ہیں، کرم فرمائیں وہ اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھو عائشہ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ اے میرے سر کے تاج میرے بابا اور میرا یہ مشورہ ہے اور یہ ہمارے اندر طے پایا ہے کہ آپ اس بات کا جواب دے دیں جو اللہ اور آپ کے درمیان گفتگو ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک راز کی بات بتا دیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا اے عائشہ تمہارے جانے سے پہلے میں یہ جانتا تھا کہ ابو بکر یہ بات پوچھے گا۔ سبحان تو اللہ۔ میں قربان جاؤں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غیب بتانے پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سوال پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، لیکن ان باتوں میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تیری امت میں سے جو شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، یعنی کسی کے درمیان اختلاف ہو گیا اور ناچاکی ہو گئی، دوریاں ہو گئی، اگر اس دل کو ملا دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ بہترین بات فرما رہے ہیں عورتوں کے مقام کے اوپر، کیا ان کے اللہ نے مقام رکھے ہیں، کیا حیثیت رکھی ہے عورتوں کی دنیا کے اندر۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پھیلانے سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، اس کے بعد کیا مقام عطا ہوا، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کیا مقام عطا فرمایا، ان کی بیٹیوں کا اللہ نے کیا مقام رکھا، اس کے بعد امت کی تمام بیٹیوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ یہ اگر ہم اور آپ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ام المؤمنین، ہماری جو ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا اور جو ازواج مطہرات ہیں، یا جو میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور جنت کی سردار، جنت کی آپ سمجھ لیجئے کہ جنت کی شہزادیاں بی بی فاطمہ الزہرا جیسا اگر ہماری اور آپ کی بہن بیٹیاں اسلام کو فالو کرنے لگیں تو کیا ہی بات ہو۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ تو پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ حضرت یہ بتائیں کہ عورتوں کے کیا حقوق کیا ہیں، بطور بیٹی اس کے کیا حقوق ہیں، وراثت میں حصے داریاں ہیں، بیٹیوں کو حصے نہیں دیے جاتے، بہنوں کو حصے نہیں دیے جاتے، اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، عورتوں کے لیے مقام بتایا، ان کے اللہ کے رب العالمین نے وراثت میں ان کو حصے کا حقدار بنا دیا،
اللہ کے رسول کی سنتیں احادیث مبارکہ اس متعلق ہیں. الحمدللہ آپ کیا بیان فرمائیں گے اس متعلق؟ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو وراثت میں حصے نہیں دیتے ان کے لیے کیا آپ فرمائیں گے؟ دیکھیں مدثر بھائی، اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر ہر انسان کا ایک مقام عطا فرمایا. بے شک. تو عورتیں جو معاملات ہیں عورتوں کے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں مرد کو ایک مقام دیا عورت سے زیادہ، اور عورت کو تھوڑا مقام کم دیا، لیکن اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. یہ اللہ سے ڈرنے کا حکم کا مطلب کیا ہے کہ ان کے حقوق کے اندر آپ بے ضابطگیاں نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو دنیا کے اندر آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ نے ظلم کیا تو ظلم کے اوپر دیکھا جائے گا کہ کس انتہا کا ظلم ہوا ہے. وراثت میں بے دخلی کی گئی ہے. آج ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ان کا مقام ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ وراثت اللہ اور اس کے حبیب نے اس دنیا میں عورت کو عطا کی ہے. یہ میری اور آپ کی تو بات ہے نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے. جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے، اللہ اور اس کے حبیب کے فرامین کو نہ مانے، اور اپنے بیٹوں، اکثر معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو جو ہے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اس کو وراثت کے اندر بھی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. لیکن دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اور رحمت للعالمین بن کر آئے، تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جس رحمت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ایک چیز پہ اتفاق نہیں ہوا ہے، باقی ہر چیز پہ اتفاق ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ہر بندے کے لیے، ہر ذی روح کے لیے رحمت بن کر آئے. کیا وعید ہے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے؟ مختصر سا بتائیے، کیونکہ یہ میرے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ان کو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصے دار نہیں بناتے، آپ ان کو حصے نہیں دیتے. کیا اللہ کے رسول نے ان کے خلاف وعید سنائی؟ کیونکہ میری جتنی اسلامی مائیں بہن بیٹیاں دیکھ رہی ہیں وہ بہت اس معاشرے میں ایک مظلوم حیثیت رکھتی ہیں اس معاملے کے حد تک کہ ان کو ان کے جو باپ ہیں وہ صحیح حق ادا نہیں کرتے. ان کا جو ان کو اللہ کے رسول نے بتایا، اللہ نے بتایا، قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں بتایا، لیکن ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو جہیز جیسی لعنت سے تو سرشار کر رہے ہیں جس کا اسلام میں کوئی حکم نہیں، کسی کو اجازت نہیں، لیکن جب وراثت میں حصہ دینے کی باری آتی ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی پیارا فرمان ہے کہ جس شخص نے دنیا کے اندر کسی کے 70 پیسے بھی غبن کیے، کسی کے بھی، آل ٹو آل بات ہے، جی تو کسی کے بھی 70 پیسے غبن کیے. ایک روایت میں آتا ہے 1 روپیہ اگر کسی نے غبن کیا تو اس کی کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں لے لی جائیں گی. 700 مقبول نمازیں. اول تو ہماری 700 نمازیں ہیں نہیں، اگر ہیں تو آیا کہ وہ مقبول ہیں کہ نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مقبول نمازیں لے لی جائیں گی. اگر اس کی مقبول نمازیں وہاں نہیں ہوں گی تو پھر اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اور قبر کے اندر اس کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ناجائز و حرام کرتے ہیں اور مال اکٹھا کرتے ہیں، اس مال کو اکٹھا کر لیا جائے گا. بیٹیوں کو ان کے وراثت کا صحیح حق اور حصہ دینے کا کیا وقت اللہ نے مقرر کیا؟ جب شادیاں ہو جائیں تب دینا چاہیے یا ضعیف ہو جائیں تب دینی چاہیے؟ کب ان کو وراثت میں؟ دیکھیں وراثت کا جو معاملہ ہے وہ اپنے ہوتے ہوئے بھی دے سکتے ہیں. بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے اپنے جیتے جی اپنی اولاد کا حصہ ان کو دے دیا جائے، کیونکہ حالات حاضرہ کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ جب والدین کی اس دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رخصتی کے بعد، موت کے بعد ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں وراثت کے اوپر. تو اس چیز سے بچنے کے لیے والدین کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی ان کا حصہ دنیا کے اندر تقسیم کر کے چلے جائیں، تاکہ ان کی میت کے بعد، ان کی موت کے بعد کوئی جھگڑا نہ ہو، اور شریعت کے مطابق جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، جیسے مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے،
تو اور ایک وہ بھی نہ دیں تو جہنم کی وہ اللہ تعالیٰ جہنم- نے ان کی نشاندہی جی فرمائی ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا؟ بالکل اسی طرح ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا نہیں نہیں بالکل صحیح آپ نے. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا. بہت ہی اچھی بات کر رہے تھے جناب علامہ افتخار صاحب، جو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ناظرین کرام، ان کے لیے سخت وعیدیں ہیں جہنم کے، ان کے لیے پروانے جاری کر دیے جائیں گے. آپ اپنی بیٹیوں کو جہیز کی لعنت سے دور کیجئے اور وراثت میں حصے دیجئے. یہ اللہ رب العالمین نے عورت کو ایک قرآن میں مقام دیا ہے، عورتوں کو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا. احادیث مبارک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو دیکھیں عورتوں کا کیا مقام ہے. میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات کے اوپر اس بات پہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہمیں اسلام میں وہ حقوق نہیں ہیں یا ہمارے ساتھ وہ معاملات نہیں ہیں، اگر آپ قرآن کو صحیح پڑھیں، احادیث مبارکہ کو صحیح پڑھیں تو دیکھیں آپ کے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا فضل و کرم اور رحم کا معاملہ کیا ہے. اگر آپ کو آپ کا حصہ نہیں ملے گا تو آپ یقیناً جنت کے اندر ہوں گی، اور آپ کا حصہ نہ دینے والے جنت میں نہیں ہوں گے. ناظرین کرام، اس پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ اختتام کی طرف جاتے ہیں. میں مشکور ہوں آپ کا حضرت، آپ تشریف لائے میرے پروگرام میں. حامد رضا آپ تشریف لائے، اور میں مشکور ہوں بن ہاشم والوں کا کہ بیچارے ہر دفعہ ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کرتے ہیں، ہمارے لیے گفٹ ہیمپرز بھیجتے ہیں ہمارے مہمانان گرامی کے لیے. حضرت یہ گفٹ ہیمپر بن ہاشم کی طرف سے آپ کے ساتھ جائیں گے. کراچی کے اندر ان کی 3 بڑی برانچز ہیں الحمدللہ، اور اس کے اوپر یہ وہ ہمارے پروگرام کے تمام مہمانان گرامی کے لیے وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم آپ کو دیں گے پروگرام ختم ہونے کے بعد. بن ہاشم فارمیسی زبردست گفٹ ہیمپر ہیں. تھینک یو سو ویری مچ سر. ایک دفعہ پھر آپ تشریف لائے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ناظرین، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام، نئے پینل اور نئے موضوع کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.